اسرائیل کو شکست ہوئی اور خداوند کا صندوق پکڑ لیا گیا۔ پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، چوتھا باب، 1 تا 11 آیات۔ ان دنوں فلسطینی اسرائیل سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے اور اسرائیل نے ان کے خلاف جنگ کے لیے نکل کر آبن آرس کے پاس ڈیرا کیا، اور فلسطینی افیق میں جا اترے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلے میں صف آرائی کی اور لڑائی لڑنے لگے۔ تو اسرائیل نے فلسطینیوں کے سامنے سے شکست کھائی، اور انہوں نے لشکر میں سے میدان میں قریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ تب لوگ خیمہ گاہ کو واپس آئے، اور اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے سے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کے صندوق شہادت شیلو سے اپنے پاس لے آئیں، تو وہ ہمارے درمیان ہو، تاکہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے وہ ہم کو رہائی دلوائے۔ تو لوگوں نے شیلو میں آدمی بھیجے، اور وہ وہاں سے رب الافواج کروبین نشین کا صندوق شہادت اٹھا لائے، اور وہاں پر آلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس خداوند کے صندوق شہادت کے ساتھ تھے۔ اور جب خداوند کا صندوق شہادت لشکرگاہ میں پہنچا تو تمام اسرائیل نہایت بڑے زور سے للکارے، ایسا کہ زمین کانپ اٹھی۔ اور فلسطینیوں نے للکارنے کی آواز سنی تو کہا کہ عبرانیوں کے لشکرگاہ میں سے ایسا کہ زمین کانپ اٹھی۔ اور فلسطینیوں نے للکارنے کی آواز سنی تو کہا کہ عبرانیوں کے لشکرگاہ میں یہ کیسی بڑے للکارنے کی آواز ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ خداوند کا صندوق لشکر میں آیا ہے۔ تب فلسطینی گھبرائے اور کہا، ان کے معبود لشکرگاہ میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا، کیونکہ ایسی بات کل اور اس سے پہلے نہیں ہوئی، ہم پر واویلا ہے۔ کون ہم کو اس زور آور معبودوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ یہ وہی معبود ہیں جنہوں نے مصر کو تمام آفتوں سے بیابان میں مارا۔ اے فلسطینیوں، دلیری کرو اور مرد بنو، تاکہ تم عبرانیوں کی غلامی نہ کرو جس طرح کہ وہ تمہاری غلامی کرتے تھے۔ بس مرد بنو اور لڑو۔ اور فلسطینی لڑے تو اسرائیل کو شکست ہوئی، اور وہ سب اپنے اپنے خیمے کو بھاگے، اور نہایت بڑی خوریزی ہوئی، اور اسرائیل میں سے 30,000 آدمی مارے گئے، اور خداوند کا صندوق پکڑ لیا گیا، اور آلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس قتل کیے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ زبور اور جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ اے خدا، تو نے ہم کو ترک کر دیا ہے اور ہم کو رسوا کر دیا ہے، اور تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں چلتا۔ تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں کے آگے پسپا ہونے دیا ہے، اور ہمارے کینہ وروں نے لوٹ مار کی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ تو نے ہم کو ہمارے ہمسایوں کا نشانہ ملامت اور ہمارے گرد گرد کے لوگوں کے لیے باعث تحسیق و تمسخر بنایا ہے۔ تو نے ہم کو غیر قوموں کے درمیان ضرب المثل ٹھہرایا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ اے خداوند، جاگ، تو کیوں سو رہا ہے؟
بیدار ہو، ہمیشہ کے لیے ہمیں ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کیوں بھولتا ہے؟ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔